ہزاروں انسان جو اپنے آپ کی تلاش میں نکلتے ہیں کسی مرشد یا کسی گرو کی تلاش میں، تو ہر کسی کے ذہن میں ایک ہی سوال ہوتا ہے: روحانی بیداری۔ لیکن جب روحانی بیداری کی بات آتی ہے تو انسان اس کو کوئی مافوق البشر سی چیز سمجھتا ہے، جو کہ عام آدمی کے بس کا کام ہی نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن حقیقت میں یہ ایک فطری حالت ہے، اور یہی وہ حالت ہے جس میں آپ کی ہستی ہی آپ کی کل ہستی ہوتی ہے، اور آپ کا ہونا ہی آپ کی ذات کے ساتھ جوڑ پیدا کرتا ہے۔ یہی وہ جوڑ ہے جو ناقابل بیاں اور ناقابل تقسیم ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو تم ہونے کے باوجود تم سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ یہی وہ حالت ہے جس میں آپ اپنی ذات کی سچائی کو پاتے ہیں، جو کہ نام اور شکل سے ماورا ہے۔ آپ اس تعلق کے احساس کا ادراک نہیں کر سکتے تو آپ اپنی ذات اور اس دنیا کی تنہائی کا شکار ہو کر رہ جائیں گے اور خود کو ایک خلائی مخلوق سمجھنا شروع کر دیں گے۔ یہی وہ مقام ہوگا جس پر انسان کی زندگی میں خوف داخل ہوتا ہے اور انسان ایک کشمکش کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ میرے نزدیک روحانی بیداری کی سب سے بہترین تعریف بدھا نے کی ہے کہ روحانی بیداری اصل میں دکھوں اور آلام کا خاتمہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، تو کیا کوئی ایسی چیز ہے جو انسان سے بڑھ کر ہو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تعریف نامکمل ہے، کیونکہ اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ روحانی بیداری کیا نہیں ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ جب دکھ ختم ہو جائیں گے تو جو چیز باقی رہے گی اس کو ہم کیا نام دیں گے۔ اس پر بدھا کا خاموش رہنا یہ بتاتا ہے کہ اس سوال کو ہر انسان اپنے اندر تلاش کرے اور اس کا جواب لائے۔ بدھا نے صرف منفی تعریف کو ذکر کیا تاکہ انسانی ذہن اس کو کوئی مافوق البشر چیز نہ سمجھ بیٹھے، کوئی ایسا گول مقصد کہ جس کو حاصل نہ کیا جا سکتا ہو۔ بدھا کی اس طرز تعریف کے باوجود بدھ مت کے ماننے والوں کی اکثریت آج بھی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ روحانی بیداری تو صرف بدھا کے لیے تھی، عام انسانوں کے لیے نہیں، اور یہی وہ سوچ ہے جو پتھر کی طرح کامیابی کی راہ میں حائل ہے۔ ہستی، جس کے بارے میں میں نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا، یہ ایک ایسی لافانیت ہے جو ہمیشہ حاضر ہے، یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ ایسی ہستی ہے جو وحدت حیات ہے، یہ انتشار کو ہرگز قبول نہیں کرتی۔ ایک زندگی جو مختلف شکلوں اور ساعتوں میں ظاہر ہوئی، جو موت اور زندگی کو قبول کرتی ہے، مگر یہ ہستی پیدائش و موت سے ماورا ہے۔ یہی ہستی ہے جو تمام سانچوں اور ڈھانچوں کا اصول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہستی آپ کی رسائی کے اندر موجود ہے، یہاں تک کہ آپ ابھی اس تک جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی خودی ہے، یہ آپ کی فطرت ہے، مگر آپ اس تک اپنے ذہن سے پہنچنے کی کوشش نہ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ اس کو صرف اس وقت سمجھ سکتے ہیں جب آپ کا ذہن بالکل ساکت ہو، آپ جب حالت سکوت میں ہوں۔ سکوت سے مراد یہاں حالت حضوری ہے، جب آپ مکمل طور پر پریزنٹ ہوں، مکمل طور پر موجود ہوں۔ اس وقت ہستی کو محسوس کیا جا سکتا ہے، مگر لفظوں کی محدود دنیا اور ذہن کے محدود تصورات، تخیلات میں اس کو نہیں لایا جا سکتا۔ ہستی کی آگاہی کو پانا اور اس کے احساس کا ادراک کرنا ہی اصل روحانی بیداری ہے۔